من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال تعالى في موضع آخر أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انتہائی قابل قدر معزز پردہ نشین مائیں اور بہنیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کے لیے تنظیم خدمت خلق کے ذمہ داران نے شہر بھر میں خواتین کے اجتماعات کا سلسلہ شروع کیا۔ مختلف اکابر علماء کرام کو مدعو کر کے شہر شورابور کی خواتین کو استفادہ کرنے کا موقع انہوں نے فراہم کیا۔ میں ذمہ داران کو مبارکباد دیتا ہوں۔ معزز خواتین، آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اپنے آرام کے وقت کو قربان کر کے آپ یہاں بیان سننے کے لیے تشریف لائی ہیں۔ آپ خاموشی کا مظاہرہ کریں، اطمینان سے بیٹھیں اور اس نیت کے ساتھ سنیں کہ انشاءاللہ جو باتیں آئیں گی اس کو بغور سن کر عمل انشاءاللہ کریں گے۔ دعا کیجیے اللہ کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق دے۔ معزز خواتین،
اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اونچا مقام دیا ہے. آپ اپنے مقام کو جاننے اور سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے آپ کو تھوڑا جانا پڑے گا. اسلام کی آمد سے پہلے کیا کچھ ہوتا تھا؟ ہر طرح کا گناہ ہوتا تھا. شراب عام تھی، جوا عام تھا، زنا عام تھا، اور بہت برائیوں کے ساتھ یہ برائی بھی جڑ پکڑی ہوئی تھی. عورت کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا تھا. عورت کو اپنے ہوس کے مٹانے کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا تھا. گھر کی خادمائیں تصور کیا جاتا تھا. انہیں کوئی مقام اور مرتبہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. کوئی آدمی اپنے گھر داماد لانے کو پسند نہیں کرتا تھا. قربان جاؤ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اسلام آیا تو عورت کے مقام کو بہت بلند کیا. اتنا بلند کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہارے ماؤں کے قدم کے نیچے ہے. آپ بتائیے ماں کے مقام کو کتنا بلند کیا ہے. آپ کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اولادیں آپ کی طرف اگر دیکھتی ہیں محبت کی نظر سے تو حج مبرور کا ثواب دیا جاتا ہے. اور اولادیں آپ کی خدمت کر کے آپ کو راضی کرتی ہیں تو یوں سمجھ جائیے گویا اللہ کو راضی کر رہی ہے. معزز مائیں، آپ کا مقام نبی علیہ السلام نے بہت بلند کیا ہے. اسلام سے پہلے وراثت میں حصہ نہیں تھا. اسلام کے آنے کے بعد عورتوں کے لیے وراثت میں حصہ مقرر کر دیا گیا. جو ظلم اور زیادتی ہوتی تھی اس کو روک دیا گیا. تو معزز مائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے مقام کو بہت اونچا کیا ہے. تو آپ چاہیے کہ اسلام کے احسانات کو سمجھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو سمجھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے عورتوں کے مقام کو بلند کیا اور آپ کی ذمہ داریوں کو کیا بتایا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. معزز مائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواتین سے خطاب کر رہے تھے. خطاب کرتے ہوئے فرمایا جس کسی کی 3 لڑکیاں ہوں، تعلیم و تربیت کرے، نکاح کا انتظام کرے، وہ ماں باپ جنتی ہے. کسی خاتون نے پوچھا اللہ کے نبی کہ کسی کی 2 ہو، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی جنتی ہے. اور کسی نے پوچھا اللہ کے نبی کسی کی 1 ہو، تو کہا جس کی 1 لڑکی ہو اس کو تعلیم و تربیت کا انتظام کر دے، وہ ماں باپ بھی جنتی. تو معزز مائیں، آپ کے ماں باپ کتنے خوش نصیب ہوں گے، انہوں نے اپنی طاقت کے مطابق تعلیم دلایا، انتظام نکاح کیا. تو صرف نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے ہی جنت نہیں ہے، اپنی اولاد کو تربیت کر کے صحیح نکاح کا انتظام کرنے پر بھی جنت ملتی ہے. اسی لیے ہم والدین کے شکر گزار ہونا چاہیے. اور جو ماں باپ کو اللہ نے اولاد دی ہے، خاص کر جو بچیاں ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کی فکر کرنی چاہیے. بچیوں سے محبت کسے نہیں ہوتی معزز مائیں؟ یقیناً ہونی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محبت میں بچوں کو تعلیم نہ دلائی جائے، ان کی تربیت نہ کی جائے، ان کے اٹھنے بیٹھنے پر نظر نہ رکھی جائے.
بلکہ موجودہ فتنے کے دور میں ان بچیوں پر نظر رکھنا، ان کے فون پر نظر رکھنا، ان کے اسکول کالج کے آنے جانے پر نظر رکھنا فی زمانہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی شکل میں جو نعمت آپ کو دی ہے، اس نعمت کی آپ کو قدر کرنی اور اس کو صحیح تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنا ہوگا، تاکہ آپ کے بچے اور بچیاں معاشرے میں جمع بھی جائیں۔ اگر کوئی پوچھے کہ بھئی یہ کون بچی ہے، تو خاندان والے کہیں فلاں علاقے کی بچی ہے، ان کے ماں باپ نے ان کی اچھی تربیت کی، ان کو اچھے اخلاق سکھائے، دیکھو یہ شوہر کا دل جیتتی ہے، خاندان والوں کو اس نے اخلاق سے پیش آتی ہے، سسرال والوں کی خدمت کرتی ہے۔ تو معزز مائیں، آپ اپنے گھر کا ماحول جیسے بنائیں گے، آپ اپنے گھر کے بچوں کی تربیت جس طرح کریں گے ویسا ماحول بنے گا۔ اگر آپ نے بچوں کی تربیت نہیں کی، آپ نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا، بے پردگی کے ساتھ بازار میں گھوما، بچیوں کے اخلاق پر آپ نے نظر نہیں رکھا، تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ معزز مائیں، بات آ رہی ہے تو بتاتے چلو۔ ایک علاقے کا واقعہ ہے کہ بچی غیر مسلم بچے کے ساتھ چلے جاتی ہے، خاندان کے بہت سے لوگ سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں بیٹے ایسا نہیں ہوتا، تمہارا تعلق اسلام سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تمہیں اپنے مقام کو پہچاننا چاہیے۔ سارا خاندان ایک طرف ہے، ماں باپ گڑگڑا رہے ہیں، لیکن بچی یہ کہ ٹس سے بس نہیں ہوا کرتی اور اپنے بات سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کالجوں کا آزاد ماحول، یہ مخلوط تعلیم، ماں باپ کی لاپرواہی ہمارے بچوں کو گمراہی کی طرف لے جا رہی ہے۔ اسی لیے میں ماں باپ سے گزارش کرتا ہوں، اپنے خاندان کے نام کو بڑھانا ہے، اپنی عزت کو باقی رکھنا ہے، اللہ کی یہاں اپنی ذمہ داری کا جواب دینا ہے، اپنے بچوں پر نظر رکھیں، بالخصوص بچیوں کی طرف توجہ دیں۔ بچیوں کو اپنے گھر کے کام کاج سکھائیں، بتائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہونہار لڑکیاں دیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی اپنے بچیوں سے بڑی محبت تھی۔ کتنی عجیب محبت کی اندازہ کیجئے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں کھانا کھا رہی تھی، اچانک ابا حضور کا خیال آیا، فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی۔ ابا حضور نے دیکھا کہ بیٹی آ رہی ہے تو فوراً کھڑے ہو گئے اور اپنی بچی سے پوچھا بیٹے اچانک کیسے آنا ہوا؟ معزز مائیں، اپنے بچیوں سے محبت ہونی چاہیے، اپنے داماد کا، اپنی بچیوں کا خیال رکھنا چاہیے، ادب و احترام سے پیش آنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام بیٹی کے پاس جاتے اور بیٹی بھی اپنے والد سے ملاقات کے لیے آ جایا کرتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، کہا بیٹی اچانک کیسے آنا ہوا؟ کہا ابا حضور تھوڑا آٹا تھا، میں نے 3 روٹیاں بنائی، ایک حسن حسین کو دیا، ایک علی کو دیا، ایک روٹی میرے ذمہ میں آئی تھی، لقمہ اٹھایا، سوچا ابا حضور کب سے بھوکے ہیں، فوراً میں آپ کی طرف دوڑ کر آئی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا بیٹی آج 2 دن ہو گئے پیٹ میں کوئی لقمہ داخل نہیں ہوا ہے۔ اور فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو محبت بھری نظر سے دیکھا اور سمجھایا، آپ اندازہ کیجئے گھر کا حال کیا ہوگا، کتنے فاقوں کے ساتھ زندگی گزر رہی ہوگی۔ آپ چاہتے تو اپنی بچیوں کے لیے کیا بہت کا پہاڑ سونے کا نہیں بن جاتا،
کیا ساز و سامان نہیں مل جایا کرتے؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی بچیوں کی طرف آپ کی نظر۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے پاس فاطمہ کو بھیجا۔ فاطمہ کام کرتے کرتے ہاتھوں میں گھٹے آ گئے، کپڑے جو ہے میلے ہو رہے ہیں اور تمہیں بڑی دقت ہو رہی ہے، جاؤ ابا حضور سے کہو کہ ایک آدھ غلام دے دے خدمت کے لیے۔ فاطمہ جاتی ہے، ابا حضور سے سلام عرض کر کے آنے کی وجہ بتاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بیٹے تمہیں غلام سے بہتر چیز میں تمہیں دیتا ہوں۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو بیٹے، یہ تمہارے لیے غلام سے بہتر ہے۔ تربیت کا انداز دیکھو اللہ کے نبی کا۔ آپ چاہتے تو کئی خادمائیں بیٹی کو دیتے، لیکن بتائے بیٹی کام تمہیں کرنا ہے، تم اپنے خود ہاتھ سے کام کیا کرو۔ آج ہماری بچیاں گھروں میں کام نہیں کرتی ہے، شکایت ہے، شوہر کا دل نہیں جیتتی ہے، شکایت ہے، ساس سسرال کی خدمت نہیں کرتی ہے، شکایت ہے۔ معزز مائیں، ہمیں چاہیے کہ اپنے بچیوں کو تعلیم تربیت اعلیٰ سے اعلیٰ دلائیں اور انہیں بچائیں کہ گھر کا ماحول کیسے جنت نما بنایا جا سکتا ہے۔ معزز مائیں، ہم اپنے مقام کو پہچانیں اور اپنے گھر کو بنانے کی فکر کریں۔ ہم اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ آپ کی بڑی ذمہ داری ہے اپنے اولاد کی فکر کرنا، اپنے معاشرے کی فکر کرنا، اپنے محلے کی فکر کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خطبے میں جو آیت جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو معزز مائیں، ہم بھی جہنم کی آگ سے بچنا، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ضروری ہے۔ جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرنا، کوئی بات، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے آگ سے بچانے کی فکر کرنا ہے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی قدس سرہ العالی نے لکھا ہے، اگر دنیا میں آگ ہو، اس آگ میں اولاد گرنا چاہ رہی ہو تو ماں باپ کیا کہیں گے؟ بیٹے یہ آگ ہے، اس میں مت گرو، بتائیں گے، کوشش کریں گے۔ اگر بچے اس آگ میں گرنے کی کوشش کرتے، آگے بڑھتے، تو اس کی کمر پکڑی کے کہیں گے کہ بیٹا ہرگز مت گرو، یہ آگ ہے، تم جل جائیں۔ تو ہماری اولاد کو بھی صرف ایک آدھ مرتبہ نماز کا حکم دینا، بچیوں کو ایک آدھ بار بولنا کافی نہیں ہے، ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آخر تک فکر کرنا پڑے گا۔ معزز مائیں، بچے اور ان کے بچیاں اگر ابتدائی میں آپ نے ان کو سنبھالا، ان کو اچھا ماحول دیا، اچھی تربیت کی، تو یقین مانیے کہ وہ دنیا میں نام روشن کریں گے۔ اگر آپ نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا، آپ نے ان کی تربیت نہیں کی، اپنے مقام کو نہیں بتایا، تو پھر یہ بچے آپ کے لیے درد سر بن جائیں گے۔ کیسے درد سر بنتے ہیں؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے گلبرگہ میں اطلاع آئی کہ ایک ماں کو جو ہے بچے نے گھر کے اندر بند کیا ہے اور چلے گیا ہے۔ معزز مائیں، ہم لوگ وہاں پہنچے، دیکھا کہ 2 دن ہو گئے اس ماں کو جو ہے نا دروازہ بند کر کے لاک کر دیا گیا، اڑوس پڑوس کھڑکی سے کھانا دے رہے ہیں، اور ہم گئے اور فوراً اس کو دروازہ توڑ کر اس ماں کے پاس خیریت دریافت کرنے کے لیے پہنچے اور اس کو کہا کہ ماں بتاؤ کیا بات ہے؟ تو زاروں قطار رونے لگی۔ کہا بیٹے میرے 2 لڑکے ہیں، ایک تو بہت پہلے بیوی کے ساتھ الگ ہو گیا، ایک دوسرا بچہ بھی جو ہے مجھے گھر میں بند کر کے ناراض ہو کر آئل فائل بن کر چلا گیا ہے۔
تو یقین مانیے کہ یہ حالات معاشرے میں کیوں آ رہے ہیں۔ آپ نے بچوں کی تربیت اگر نہیں کیا تو یہ بچے آپ کے لیے درد سر بن جائیں گے۔ ہمارے بچے تعلیم میں اعلیٰ ہونی چاہیے، ہمارے بچے تربیت میں اعلیٰ ہونی چاہیے۔ معزز مائیں، آپ ہی کا گوشت تھا جو صلاح الدین ایوبی وہاں سے پیدا ہوتے تھے، ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ پیدا ہوتے تھے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کیا واقعہ یہ مشہور ہے کہ کسی نے جا کر کہا کہ دیکھو اماں جان خوش ہو جاؤ، آپ کا بچہ شیر کے جبڑے 2 حصے میں تقسیم کر دیا۔ تو انہوں نے کہا یہ کون سا بڑا بہادری کا کام ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ نصاب کی کتابوں میں ایک تصویر ہے، اس میں حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ شیر کے جبڑے کو ایسے پھاڑ رہے ہیں۔ تو خبر دینے والے نے بتایا تو ماں نے کہا کہ یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، میرا بیٹا اس سے بڑے بڑے کارنامے انجام دے گا۔ آپ یقین مانیے اس اللہ کی بندی نے کہا میں نے اس کو کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ معزز مائیں، تربیت یہ ہوتی ہے کہ بچہ پیٹ میں ہو اس وقت آپ گندی تصاویر نہ دیکھیں، اس وقت آپ کے دل و دماغ میں گندے خیالات نہ آئیں، اس وقت آپ کی زبان سے کوئی گندی بات نہ نکلے، تاکہ آپ کے اثرات، آپ کی سوچ کے اثرات آپ کے بچے پر پڑنے نہ پائیں۔ معزز مائیں، 20 واقعات ہیں کہ جن ماؤں نے اپنے بچوں کی تربیت کی وہ گھرانے بہت آگے بڑھے، اور جن ماؤں نے لاپرواہی کیا، غفلت کا مظاہرہ کیا، وہ بچے دنیا میں عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں، ایسا کام کرتے ہیں کہ خاندان کا نام بدنام ہوتا ہے، اور بہت سی کارگزاریاں ہندوستان بھر کے ہم لوگ دورے کرتے گئے، جا رہے گئے، اور بچے ریلوے اسٹیشنوں پر گئے، موبائل کی چوری کرنے میں ملوث ہیں، گالی گلوچ میں گئے، لڑائی میں مصروف ہیں۔ معزز مائیں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ کی۔ آپ اپنے مقام کو پہچانیں، اللہ نے آپ کو بہت اونچا مقام دیا ہے۔ آپ اگر طے کر لیتی ہیں تو آپ اپنے شوہر کو بدل دیتی ہیں، آپ اپنے بچوں کو بدل دیتی ہیں، آپ سارے معاشرے کو بدل دیتی ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا عمر کہاں جا رہے ہیں؟ ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، کہاں نکلا؟ یہ روز روز کا قصہ، یہ اللہ کے نبی جو کہتے ہیں کہ ایک خدا ہے، آخری نبی ہے، ان کا کام پورا کرنے کے لیے نکلا۔ کسی نے کہا جاؤ اپنے گھر کی خبر لو، دیکھو ذرا، مائیں اس واقعے سے خبر لو۔ واپس گھر آئے، دروازہ کٹکھٹایا، دیکھا کہ بہن اور بہن بھائی قرآن مجید کے پڑھنے میں مصروف ہیں، دونوں کو خوب مارا، خون سے لہولہان کر دیا۔ عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب، یہ نبی علیہ السلام کی بیٹی نہیں بلکہ یہ عمر کی بہن، کہا عمر جس ماں کا دودھ تم پیے ہو اسی ماں کا دودھ میں بھی پیوں، میری جان تو جا سکتی ہے، دامن رسول کو میں چھوڑ نہیں سکتی۔ عمر ان کا دل پسیج گیا، نرم ہو گیا، میری بہن جان دینے کے لیے تیار ہے، آخر یہ کون سا کلام ہے؟ کہا بہن پڑھ کے سناؤ۔ بہن نے کہا عمر پاکیزہ اللہ کا پاکیزہ کلام ہے، جاؤ غسل سے فارغ ہو جاؤ، آپ کو سنایا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کرنے کے لیے گئے، ادھر مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھتی ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہے، اے اللہ میں نے اس کے جسم کو پاک کر دیا، آپ اس کے دل کو پاک کر دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل سے فارغ ہو کر آئے، سورہ طٰہٰ کی آیتیں اننی اللہ سے سنانا شروع کر دیا، زارو قطار ہو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، اور کہا بہن بس کر دو، میرے اندر مزید اس کلام کو سننے کی طاقت نہیں۔ معزز مائیں، ایک بہن آپ کی طرح تھی جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دل کی دنیا کو پلٹا تھا، ان کی سوچ کو بدلا تھا، اور نبی علیہ السلام کی جو دعائیں تھی اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب او عمرو بن ہشام،
جو دعا نبی علیہ السلام نے کی تھی، اس دعا کے قبول ہونے کا ذریعہ، عملی طور پر حرکت میں آنے کا ذریعہ ایک بہن بنی۔ حضرت عمر آ رہے ہیں، دارِ ارقم میں سارے صحابہ ہیں۔ حضرت بلال نے کہا اے اللہ کے نبی، عمر آ رہے ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا بلال اچھے ارادے سے آ رہے تو آنے دو، ورنہ دیکھا جائے گا۔ حضرت عمر آئے، تلوار کو پھینکا، نبی علیہ السلام کے قدموں میں گر گئے۔ اے اللہ کے نبی، کلمہ پڑھائیے، میں دائرہ اسلام میں آنا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے اتنی زور سے نعرہ تکبیر کہی، مکے کی وادیاں گونجنا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد نماز کا وقت آیا، چھپے چھپے دارِ ارقم میں نماز ادا کی جا رہی ہے۔ عمر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، عمر اسلام میں آنے کے بعد یہ چھپ کر نماز نہیں پڑھی جائے گی، چلیے خانہ کعبہ چلتے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ عمر ابھی ابتدا ہے۔ اے اللہ کے نبی نہیں، عمر کے اسلام میں آنے کے بعد یہ چھپ کر کام نہیں ہوگا۔ وبا کے دور اذان دی گئی، حضرت عمر نے اعلان کیا کون ہے جو آئے اور اپنے بچوں کو یتیم اور اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہے تو اس راستے میں رکاوٹ ڈالے۔ اس عمر کی دنیا کو بدلنے میں ان کے بہن کا ہاتھ تھا۔ معزز مائیں، ابھی ہمارے مولانا بیاض صاحب رشادی، اللہ ان کے عمر میں برکت دے، ممبر آف محراب فاؤنڈیشن کا بڑا کام لے کر چلے، حیدرآباد میں مراکز نسواں قائم کر رہے ہیں، 2000 عورتیں پڑھ رہی ہیں۔ میں گلبرگہ کے کچھ نمائندوں کو لے کر پہنچا، وہاں وہ خواتین سے ہم نے کچھ سوالات کیے۔ ایک خاتون سے سوال کیا معزز ماں بتاؤ تم 2 گھنٹے کی قرآن کی تعلیم میں آ رہی ہو، تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ ایک خاتون کھڑے ہو کر کہتی ہے مولانا میں نماز نہیں پڑھتی تھی، نماز پڑھ رہی ہوں۔ ایک خاتون کہتی ہے مولانا میں شوہر کو ستاتی تھی، اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کرتی تھی، میں اب کر رہی ہوں۔ میں نے پوچھا کوئی ایسی خاتون ہے جو اپنے گھر کے علاوہ اصلاح کا کام کیا ہو؟ خاتون کھڑے ہو کر کہتی ہے مولانا میرے پڑوس میں ایک آدمی شراب پیتا تھا، میں نے اس کی بیوی سے دوستی کی، اس کا ذہن بنایا، آج الحمدللہ وہ آدمی شراب سے چھٹکارا پا لیا۔ معزز مائیں، ہماری تقریریں مسجدوں میں ہیں، ہمارے اجلاس ہو رہے ہیں، آپ طے کر لیجئے ہم اپنے بچوں کو بنانا ہے، اپنے گھر کو دیندار بنانا ہے، معاشرے کو تبدیل کرنا ہے، بے پردگی کے ماحول کو ختم کرنا ہے۔ معزز مائیں، کیا واقعات بتاؤں، کس طرح آپ کو سمجھاؤں، کیسے آپ کے دل و دماغ میں بات اترے، کون سی چیز کے ذریعے سے میں آپ کو مثال دے دوں۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کو صاف ستھرا کیا، بچوں کو کپڑے پہنائے، محبت بھری نظروں سے دیکھا۔ علی دیکھ رہے ہیں کہ آج گھر کا ماحول بدلا ہے۔ کہا فاطمہ کیا بات ہے کہ آج ایک عجیب سا ماحول لگ رہا ہے؟ فاطمہ کہتی ہے علی رات ابا حضور سے زیارت ہوئی، خواب میں نے دیکھا اور میں نے ابا سے پوچھا ابا جان آپ کے بغیر رہا نہیں جاتا، آپ کے بغیر بے چینی ہوتی ہے۔ تو ابا نے کہا بیٹی بہت جلد تم مجھ سے آ کر ملاقات کر دو گی اور بہت جلد آؤ گی۔ علی مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے اب میرے دنیا کا وقت قریب آ گیا ہے۔ بچوں کو سمجھا رہی ہے، نہلا رہی ہے، پیار و محبت کر رہی ہے، بلکہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ان کو چوم رہی ہے اور محبت سے قریب کر رہی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے میدان کربلا کا منظر ان کے سامنے ہے اور یہ دیکھ رہی ہے شاید پھر میرے بچوں کو کوئی پانی نہیں پیش کرے گا، کوئی میرے بچوں کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ کپڑے بھی پہنا رہی ہے اور ان کو قریب بھی کر رہی ہے، محبت کی نگاہ سے دیکھ بھی رہی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا علی دل چاہتا ہے کہ 1-2 باتیں آپ کو بتاؤں۔ علی بھی حیران ہے کہ کیا عجیب بات ہے۔ کہا فاطمہ کہو۔ کہا جب میرا انتقال ہو جائے میرا جنازہ آپ کی تاریکی میں اٹھانا اور میرے کفن پر کھجور کی ٹہنیاں ڈالنا
تاکہ کسی غیر محرم کی نگاہ میرے اوپر پڑنے نہ پائے۔ معزز مائیں، اندازہ کیجئے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر کو کیا کہا تھا۔ زندگی میں کبھی کوئی دیکھا نہیں اور رات میں بھی کفن کوئی دیکھے نہیں۔ آج ہمارے جنازے کیسے ہوتے ہیں، آج قبرستانوں کو ہم جاتے ہیں، آج کھلے عام عورتوں کا چہرہ دکھایا جاتا اور قبر میں بھی کفن ہٹایا جاتا۔ یہ پتہ نہیں آپ کے علاقے کا کیا ماحول ہے۔ ہمارے یہاں جب کسی جنازے میں شریک ہو تو دل نہیں چاہتا کہ کیسے کہیں اور میں وہاں ہوتا ہوں۔ اپنے خاندان کے جنازے ہوتے ہیں تو میں بتاتا ہوں اللہ کے بندو ہٹو، شوہر اور بیٹے باپ کے علاوہ کوئی اور کہاں اس کو دیکھنے کی طاقت رکھتا ہے۔ زندگی بھر تو بے پردگی رہی، انتقال کے وقت بھی صحیح جنازے دیتا، صحیح غسل دینے والے نہیں، سنت طریقے پر کوئی غسل کا نظام بھی نہ ہو، چہرے دکھائے جا رہے ہو، اللہ کو ہم کیا کو دکھائیں گے۔ معزز مائیں، آخرت کے دھیان کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ یہ دنیا بہت ہی فریب اور دھوکے کا گھر ہے۔ یہ ایسا دھوکہ ہے کہ کل تک ہم شوہر کے بغیر سونا نہیں چاہتے تھے، بیٹے کے بغیر کھانا نہیں چاہتے تھے، لیکن جب ہماری روح نکل جاتی ہے، ہمارے کپڑے کینچی سے کاٹ کر نکالے جاتے ہیں، ہمارے زیورات کو کاٹ کر لے لیتے ہیں اور پھر منو مٹی کے نیچے ہمیں دفن کیا جاتا ہے، ایک بند کمرے میں ہمیں تنے تنہا سویا نہیں جاتا، اکیلے رات گزارنے میں دقت ہوتی ہے۔ اس اندھیری کوٹھری میں وہی سو سکتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو سنتوں پر گزارا ہوگا، جنہوں نے قرآنی تعلیمات پر عمل کیا ہوگا، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں لٹا دیا ہوگا، جنہوں نے اپنے بچوں کو مجاہد اور غازی بنایا ہوگا۔ معزز مائیں، کیا مرنا نہیں ہے؟ کیا آخرت کا دھیان نہیں ہے؟ کیا بلشرات کا دوزخ کا خوف ہمیں نہیں ہے؟ معزز مائیں، بہت ہی ادب و احترام سے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آخرت کے دھیان کے ساتھ زندگی گزاری۔ صحابہ کی، صحابیات کی زندگی کو دیکھیے، آپ کو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، انہوں نے کیسے ان قدمات لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں جانے کا اعلان کروایا، عورتیں نبی علیہ السلام کے پاس آئی، اے اللہ کے نبی ہم بھی شریک ہونا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا عورتوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اے اللہ کے نبی ہم مرہم پٹی کرنا چاہتے ہیں، ہم زخمیوں کو پانی پلانا چاہتے ہیں، ہم ان کے لیے کچھ کام آنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، جنگ احد کا واقعہ ہے، ایک خاتون دوڑے جنگ احد کی طرف چلتی ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے کسی نے افواہ اڑا دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید کیے گئے۔ وہ راستے میں پوچھتی ہیں یہ بتاؤ اللہ کے نبی کیسے گئے؟ کوئی کہتا ہے کہ نہیں، نبی علیہ السلام خیر و عافیت سے ہیں، آپ کے شوہر شہید کر دیے گئے۔ کہتی ہے کہ چھوڑو، یہ بتاؤ نبی کیسے؟ اور آگے بڑھتی ہیں، پھر پوچھتی ہے تو خبر دینے والا کہتا ہے آپ کے بچے کو شہید کیا گیا۔ پھر کہتی ہے کہ چھوڑو، یہ بتاؤ نبی علیہ السلام کیسے؟ جب قریب جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آنکھوں سے دیکھتی ہے تو کہتی ہے اللہ کے نبی آپ ہیں تو پھر سب کچھ ہے، میرا شوہر بھی قربان، میری اولاد بھی قربان۔ اتنے دلیر نبی علیہ السلام سے اتنی محبت کرنے والی خواتین تھی کہ جنہوں نے جو ہے ایک انقلاب پیدا کر دیا تھا۔ معزز مائیں، آج دنیا انتظار کر رہی ہے، کوئی ایسا مجاہد تو دے دو، وہ آپ کے تقوی کے بغیر نہیں ہوگا، آپ کی ایمانداری کے بغیر نہیں ہوگا، آپ کی دیانتداری کے بغیر نہیں ہوگا۔ معزز مائیں، ممبر و محراب فاؤنڈیشن اسی فکر کو لے کر چلا ہے کہ خواتین کے اندر تبدیلی لائی جائے۔ آج آپ کو بازار میں نمائش کر دیا گیا، آج شہروں کی زینت آپ کو بنا دی گئی ہے،
آپ کی تصاویر سے پیسے کمائے جا رہے ہیں، آپ کی عزت کو ملیامین کیا جا رہا ہے، آپ کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، آپ کسی کا اداکار مت بنیے، اپنے شوہر کا دل جیتیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، اپنے اولاد کی تربیت کیجیے، اپنے اولاد کو بنائیے، اپنے اولاد کو بنائے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میرے ذہن میں آ رہا، وہ میدان جہاد کی طرف جا رہے، خیال ہوا کہ پھر موقع ملے نہ ملے میں اپنی جان کے پاس جاؤں، دعائیں لے لوں۔ آئے، عمر بہت زیادہ ہوئی تھی، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا امی جان میں رخصتی لینے آیا ہوں، قریب ہو گئے، بینائی کمزور ہو گئی تھی، ان کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو دیکھا کہ لوہے کی سرا میں، کہا بیٹی یہ کیا پہنے ہو؟ امی جان یہ لوہے کا زرہ ہوتا ہے، دشمن ہمارا مسئلہ نہ کہے ٹکڑے نہ کر دے۔ فوراً ماں کہتی ہے بیٹے دیکھو بکری کو ذبح کرنے کے بعد کھال اتارتے ہیں تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ تم نے لوہے کا زرہ کیوں پہنا؟ تو عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں میری والدہ کے کہنے کے بعد میں نے اس زرہ کو نکالا اور میدان جہاد کی طرف چلا گیا۔ معزز مائیں، ایک مائیں وہ تھی جنہوں نے اپنی اولادوں کو وقف کر دیا تھا دین کے لیے، اسلام کے لیے، شریعت کے لیے اور دین اسلام کی حفاظت کے لیے۔ آج آپ اپنی اولاد کو تربیت کیجیے، اس قابل بنائیے کہ آپ کی اولاد نماز پڑھے، اس قابل بنائیے کہ یہ اولاد آپ کی نماز جنازہ پڑھ سکے، یہ اولاد آپ کے لیے ایصال ثواب کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ایسی بتائی جو مرنے کے بعد بھی ثواب ملے گا، ان میں سے ایک یہ ہے دنیا میں نیک صالح اولاد چھوڑ کر کے، اگر آپ کی اولادیں نیک ہیں صالح ہیں تو آپ کی اولاد جب تک نیک عمل کرے گی اس کا ثواب تم کو ملتا رہے گا۔ اسی لیے اپنی اولاد کی فکر کیجیے، اپنی فکر کیجیے۔ آپ کے شاہپور میں مراکز نسواں قائم کیے جا رہے ہیں، خواتین کی تعلیم کی فکریں ہو رہی ہیں۔ ہمارے مولانا نیاز صاحب حیدرآباد میں بہت بڑی مہم کو چھیڑا ہے، 15 نکات، ان میں سے 2 چیزیں آپ کے سامنے میں بتائے دیتا ہوں۔ ایک خواتین کو دین سے جوڑنے کی فکر، خاتون دیندار ہوتی ہے، ابھی مولانا بتا رہے تھے مرد کی تعلیم دہلیز تک، عورت کی تعلیم دہلیز کے اندر تک، عورت بنتی ہے تو سارا گھر بنتا ہے، عورت دیندار ہوتی ہے تو سارا گھر دیندار ہوتا ہے۔ معزز مائیں، آپ ایک عزم سے جائیے، ایک شوق لے کر جائیے، ایک جذبے کے ساتھ جائیے، صفوں عورتوں جمع ہو جائیے، مسجد کے امام کمیٹیوں سے کہیے آپ کو اللہ نے مقام دیا، آپ کو دولت دی، آپ ہمارے تعلیم کا انتظام کیجیے، ہم پڑھنا چاہتے ہیں۔ کتنی عورتیں ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے قرآن کو سمجھ کر پڑھا ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں معزز مائیں، کتنی عورتوں کو قرآن مجید سمجھ کر پڑھنا آتا ہے؟ کتنی عورتوں کو تجوید آتی ہے؟ کتنی عورتوں کو نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھا ہے؟ معزز مائیں، آپ بڑی عمر میں پڑھنے کے لیے شرم مت آئیے، آپ مہم لے کر اٹھیے، انشاءاللہ یہ علماء، یہ تنظیم خدمت خلق کے ذمہ داران ایک جذبے کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ایک فکر لیجئے، انشاءاللہ آپ بنیں گے۔ یہ جو سودی نظام ہے، یہ سب کا جو نظام ہے، عورتوں کو پیسے سود پر جو دیے جاتے ہیں، یہ مہم ہندوستان بھر میں باطل طاقتوں نے پھیلائے رکھا ہے۔ ایک غیر قوم کا آدمی ہمارے درمیان میں آ کر بیٹھتا ہے، 20-25 عورتوں کے درمیان 10,000 روپے لے کر 12-15,000 روپے وصول کرتا ہے، 20 دستخطیں لی جاتی ہے۔ اگر یہ سودی نظام کے ساتھ ہمارا گھر چلے گا اور رسومات میں ہم جھگڑے رہیں گے، فضول خرچیوں میں رہیں گے اور پیسہ اپنا صرف کھانے کپڑوں میں ڈالیں گے، تو پھر تعلیم کا کیا نظام ہوگا؟ بیمار ہو جائے تو علاج کا نظام کیا ہوگا؟ معزز مائیں، اپنی جتنی چادر ہے اتنا پھیلائیں،
آپ دنات اور کفایت شاعری کے ساتھ زندگی کیجیے، وقت نہیں ہے، ورنہ سود میں ملوث ہونے پر جو گناہ ہے دل نہیں چاہتا کہ زبان پر لائے۔ آپ اگر مراکز نسواں سے جڑیں آپ کو مقام معلوم ہوگا، آپ کو قرآن کی تعلیم معلوم ہوگی، آپ کو معاشرے کی ذمہ داری معلوم ہوگی۔ اللہ نے اس امت کو خیر امت بنا کر بھیجا، اس امت کو دعوت والی امت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ پورے محلے کو بدلیے، معاشرے کو تبدیل کیجیے، اس مرکز نسواں سے جڑ جائیں۔ دوسری بات، ہمارے بچے مسلم مینجمنٹ کے اسکولوں میں پڑھنا ضروری ہے۔ اگر غیروں کے حوالے ہوتے ہیں، ہمارے بچے سوریہ نمسکار ہے، ایسے کلمات جس سے ایمان کا جانا یقینی ہے۔ ہم نے 20 اسکولوں کے دورے کیے، عیسائی مشنری 2 دن پہلے ہم لوگ رائچور ضلع میں تھے، وہاں مولانا نے بتایا یہاں علاج کیا جاتا، مولانا یہاں کھانا کھلایا جاتا ہے اور دین خداؤں کا تصور ان کو دیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے مانگو تمہیں مل جائے گا۔ معزز مائیں، یہ باطل طاقتیں کھانے کے نام پر اور تعلیم کے نام پر، دواخانے کے نام پر ایمان پر ڈاکہ ڈال رہی ہیں۔ ہماری جان بھی جائے گی، ہمارا ایمان نہیں جائے گا۔ آپ اپنے مقام کو پہچانیے، اپنی اولاد کی تربیت کیجیے، فاقوں سے وقت گزاریے، کوئی بات نہیں ہے، روکا سوکا کھا لیجیے، کوئی بات نہیں ہے۔ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ کی علیہ نے لکھا کہ اولاد کو تربیت کرنا، ان کو مکتب بھیجنا اپنی غذا اور دوا سے زیادہ ضروری سمجھنا۔ کیا کہا ہے اللہ کے بندے نے کہ بیمار ہو جائے تو دوا بھی ضروری ہے اور کھانا کھانے کے لیے غذا بھی ضروری ہے، لیکن دوا اور غذا سے زیادہ اہمیت مکتب پر دو۔ یہاں چھوٹی سی زبان سے بچہ کلمہ پڑھے گا، اللہ کو اس کا پڑھنا بہت پسند آئے گا، آپ کے ماں باپ کے لیے بھی سارے ثواب کا ذریعہ بن جائے گا۔ معزز مائیں، ہماری بچیاں خیروں کے اسکولوں میں جا رہی ہیں، یہ گھٹنے اور ران نظر آتے ہیں اور یہ کٹ لباس انہیں پہنایا جاتا ہے۔ آپ بتائیے مخلوط تعلیم کا نظام ہوگا، اوریانیت کے ساتھ تعلیم ہوگی، ان میں اس قسم کی بے حیائی کے ماحول کے ساتھ ہوگا تو کیا یہ بچیاں ان کے خیالات نہیں پھٹتی ہے؟ کیا ان کو شیطان نہیں بہکائے گا؟ ضرور بہکائے گا۔ تو معزز بھائی، اسکولوں میں صحیح اسکولوں کا انتخاب وقت کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے بچے نوجوان باتوں میں دیر تک نکڑوں پر وقت گزارتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، یہ گٹکے سے کینسر پیدا ہوتا ہے۔ ہم تو بتا رہے ہیں ماں ہونے کے ناطے تم بھی کبھی محبت سے کہو بیٹا تم گٹکا کھا رہے ہو۔ ہم نے مولانا سے سنا 20 واقعات کینسر کے ہیں، ان کی زبان کاٹ دی گئی، ان کے گلے کا آپریشن ہوا۔ ایک مرد آدمی 500 روپے بڑی مشکل سے کماتا ہے، 300 روپے کا نشہ کر کے 100-200 روپے کی ترکاری لے کر گھر کی طرف آتا ہے، نشہ میں اتنا ڈوبا ہوا ہوتا ہے کہ وہ چھولے چپاٹے کھاتے کھاتے ایک گلی میں گر جاتا ہے۔ بچیاں رات دیر تک انتظار کرتی ہیں، ابو آئیں گے اور ابھی کچھ ترکاری لائی جائے گی، کھانا پکے گا اور رات کا کھا لیں گے۔ رات دیر ہوتی ہے، باپ گھر نہیں پہنچتا، ایک بیٹا تلاش کرتے کرتے آتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کا باپ ایک نالی کے یہاں شراب پی کر پڑا ہوا ہے۔ گھر کی حالت یہ ہے کہ جب تک کھانا نہیں لایا جاتا، جب تک ترکاری نہیں لائی جاتی، کھانا پک نہیں پانا ہے، اور وہ معصوم بچیاں بلک رہی ہیں، اس کو شرم نہیں آتی ہے، اس کی غیرت پتہ نہیں کہاں اڑ کر گئی ہے۔ معزز مائیں، آپ طے کر لو ایک گھروں سے نشوں کو ختم کر کے دم لیں گے، آپ طے کر لو معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی برائیوں کو ختم کرنا علماء کے ساتھ تمہاری بھی بڑی ذمہ داری ہے۔ معزز مائیں، یہاں آنا، وقتی طور پر سن لے کر چلے جانا، یہ اجلاس کا مقصد نہیں۔ اجلاس کا مقصد یہ ہے
آج ہی سے آپ کو مہم چلانا ہوگا، اپنے اندر انقلاب پیدا کرنی ہوگی، اپنے بچوں کو مکتب بھیجنا ہوگا۔ گھر صبح اٹھ کر فجر کی نماز آپ پڑھیں گی تو آپ کے شوہر کو شرم آئے گی کہ میری بیوی اٹھ رہی ہے، 4 دن ہو گئے فجر کی نماز پڑھ رہی ہے۔ آپ کا رونا، اللہ سے مانگنا، اے اللہ میں نے اس کو نماز کی دعوت دی، اذان ہو گئی مسجد سے، یہ بستر میں پڑا ہے، اے اللہ اس کے دل میں رحم ڈال دے۔ ہم نے کتنی ایسی عورتوں کی کارگزاری سنی، بستر جھٹکا، اٹھے تہجد پڑھی، قرآن پڑھ رہی ہے، اذان ہونے کے بعد خاموشی سے اپنے شوہر کو اٹھائی، 1 دن اٹھایا، 2 دن اٹھایا، 1 ہفتے کے بعد وہ خاتون کہتی ہے میرے شوہر کو عجیب سا لگا کہ جو ہے نا میں بھی اٹھ گئی، میرے بچے بھی نماز پڑھ رہے ہیں، معصوم بچے مسجد کو جا رہے ہیں، میرا شوہر نے کہا بہت غفلت میں تھا، تم نے میری آخرت بنائی، تم نے احسان کیا، تم تھکتے کیوں؟ تم اپنے پیسے مانگنے کے لیے نہیں تھکتے، تم اپنے اخراجات کو لینے کے لیے نہیں تھکتے، تم اپنی بات منوانے کے لیے نہیں تھکتے، تم اپنے شوہر کو مسجد کو بھجانے کے لیے تھک جاؤ گے، تم اپنے بچوں کو مکتب کو بھجانے کے لیے تھک جاؤ گے۔ اور مائیں آپ مکاتب سے جوڑیں۔ گجرات کا واقعہ، ماں سجا صاحب نے عجیب بات بتائی کہ وہاں ریلیف کے کچھ ترجمے پہنچی ہوئی تھی، کھانے تقسیم کیے جا رہے تھے، فسادات 2002 میں ہو گئے۔ ایک بچے کو قریب بلایا اور کان میں کچھ کہا اور دے دیا کھانے کی پاکٹ اور پانی ہاتھ میں دیا جایا۔ ایک بچے کو بلایا اور اسے کہا گیا، وہ بچہ ہاتھ میں لیا، کھانے کی پاکٹ دھڑام سے پھینکا، اسٹیج کود کر جانے لگا۔ تو مولانا کے کارندوں نے پکڑ لیا، بیٹے کیا بات ہے، تمہیں کیا بھوک نہیں لگی، کیا تمہیں وہ پاکٹ اور کھانے کی ضرورت نہیں تھی؟ بچہ کہنے لگا انہوں نے مجھے کہا کہ 1 مرتبہ شری رام کہو اور کھانا لے لو، میرے استاد نے مجھے مکتب میں پڑھایا تھا، ایک اللہ کے علاوہ کسی کا نام نہیں لیا جائے گا، میری جان جا سکتی ہے، میں وہ جملہ نہیں کہہ سکتا۔ مکتب کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ آپ اپنے بچوں کو مکاتب بھیجائیے، اچھے اسکولوں میں داخلہ دلائیے، اپنے مقام کو پہچانیے، مراکز نسواں سے جڑیے، اب آپ کام کا داعیہ پیدا کیجیے، آپ پورے گلی پر نظر رکھیے، کوئی سودی کاریگر تو نہیں آ رہے، کوئی عورتیں سودی نظام میں جب بھی ہیں تو آگے بڑھیے، 2-4 کی ٹیم بنائیے، نظر رکھیے، یہ سودی نظام ہے، ہم مریں گے تو فاطمہ الزہرا کو کیا چہرہ دکھائیں گے، آپ آئندہ یہاں اس کی میٹنگ نہیں۔ یاد رکھیے پورے شہر بھر مہم چلانا ہوگا۔ ہم نے گلبرگہ میں 5000 خواتین کو ٹیلرنگ سینٹر سے جوڑا اور ان کو مہم چلائی، آپ اس سودی نظام سے بھاگیے، اور مولانا کے ہاتھوں صفوں مشینیں تقسیم کیا، 13 منڈیوں کا نظام بنایا، اور ایک مہم پہ الحمدللہ ہم نے شروع کی ہے مراکز نسواں۔ آپ بھی شولانپور کے لیے آغاز کیجئے، اس کی ابتدا ابو حنیفہ کے مسجد کے اطراف کی گلیوں سے آغاز ہوگا۔ آپ کے شولانپور کی مثال پورے مہاراشٹر ہندوستان میں دی جائے گی۔ ایسی باہمت عورتیں تھیں جنہوں نے اپنے گھر سے آغاز کیا، اور میڈیا آپ کو بتائے کہ جان جائے کہ سودی نظام میں نہیں چل رہے۔ یہ اسی وقت ہوگا آپ ان پروگراموں میں شریک ہوں، آپ اپنے شادیوں کو سادگی کے ساتھ کریں، اپنا پیسہ کھانا زیورات شادی خانوں کے بجائے تعلیم کے اوپر لگائیں۔ آپ کا بچہ ڈاکٹر بنے گا، آپ کا بچہ انجینئر بنے گا، آپ کا بچہ پروفیسر بنے گا، آپ کا بچہ قوم و ملت کی خدمت کرنے والے بنے گا۔ معزز بھائی، آپ سوتی رہو، آپ غفلت میں رہو، لاپرواہی کی زندگی گزارو، من چاہی زندگی گزارو، تو پھر آپ کے بچوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں صرف مالدار بچے نہیں پڑھیں گے، غریب کے بچے بھی پڑھیں گے۔ لاؤ مدارس کی طرف، اسکولوں کی طرف لاؤ، فکر لو، انشاءاللہ ایک تبدیلی آئے گی۔ مجھے امید ہے کہ ایک نئے عزم کے ساتھ، ایک نئے حوصلے کے ساتھ آپ
عام طریقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شورانپور میں چلنے والے ان خواتین کے مہم کو اللہ کامیاب کرے، ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ جزا۔ جیسے حضرت نے بتایا تو ہمارے اس علاقے میں بھی جو ہے مراکز نسواں قائم کیا جا رہا ہے۔ ایک تو ادھر ابو حنیفہ مسجد کے بازو میں پہلے چل رہا ہے آلریڈی، وہاں پر بھی انشاءاللہ دوپہر میں جو بڑی مستورات ہے اس کے لیے نظم کیا جا رہا ہے۔ اور ادھر ابوبکر بڑے نعمت کی دکان کی لائن میں جو آگے گیریج ہے، کیا نام ہے گیریج ہے، ادھر جو گیریج ہے اسی طرح کا دکان ہے عامر کی پیچھے سیٹ میں عامر گیریج والے کے بورڈ میں وہاں پر کائیور سنگھ صاحب جو ہے گھر لیے ہوئے ہیں، وہاں پر جو ہے وہاں پر بھی شروع کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات جو ہے ادھر چھپربند گلی میں ایک نئی مدرسہ بنایا گیا، مسجد بنائی گئی، وہاں پر بھی دوپہر کے وقت میں جو ہے بڑی مستورات جو چھپربند گلی کی جو عورتیں ہیں جو لڑکیاں ہیں وہاں نظام بنایا جا رہا ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے، اور بھی بہت جگہ چاندارا میں بھی چالو ہے دوپہر کے وقت میں، تو آپ حضرت ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو مکتب کے صبح شام بھیجیں، اور جو بڑے لڑکیاں ہیں ماں بہنیں ہیں ان کے لیے جو دوپہر میں جو جانا نظم کیا گیا ہے، جیسا کہ حضرت نے بتایا کہ اپنے قریب کے اماموں سے اپنے گھر والوں سے پوچھ کر کہ بڑے لڑکیوں کا مکتب کہاں چل رہا ہے، بڑے عورتوں کا، ان سے معلومات حاصل کر آپ وہاں پہنچنے کی کوشش کریں تاکہ اپنی زندگیوں میں دین کو داخل کر سکے اور قیامت کے دن اللہ کے رسول کے ہاتھوں سے عامل ہو سکے، دینے کے حقدار بن سکے۔ جناب اللہ آخر میں میں دوبارہ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضرت آئے اور ہم تمام کو اپنے نیک کے انداز سے جو ہے سرفراز کیے۔ جزاک اللہ۔ آخر میں درس دعا کی گزارش ہے۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وتقبل الدعاء إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں کو درگزر فرمائیے، اے اللہ ان کا کرم کا عفو درگزر کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ بہت دیر سے خواتین آپ کی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن رہی تھی اور سنا رہے تھے، اے اللہ اس کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ جو مراکز نسواں کی جو تحریک چل پڑی ہے اس کو قبول فرمائیے، اے اللہ اس کو کامیاب فرمائیے، ملک و ملت کی اے اللہ برائیوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بنائیے، ہمارے بچوں کو دیندار بنائیے۔ بہت سی عورتیں ہیں اے اللہ، کوئی بیمار ہے، کوئی قرض تلے ہے، کوئی بچیوں کے نکاح کے لیے پریشان ہے، ہمارے شرم کے کوئی زبان سے کہنا نہیں چاہتے، ان سب کے جائز مقاصد کو پورا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کے ایمان کو مضبوط فرمائیے، اے اللہ باطل طاقتوں کو ختم فرمائیے، ایمانی حرارت کو بڑھانے کا ذریعہ بنائیے۔ اے اللہ انہوں نے مراکز نسواں کے قیام کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے بڑے عزائم کیے، کوششیں کیے، اے اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے، کلمہ طیبہ کو زبان سے جاری ساری فرمائیے، ہر قسم کے آفات بلیا سے محفوظ فرمائیے، جادو ٹونا سے، حاسدین کے حسد سے، اے اللہ ہر قسم کے پریشانی سے، ماؤں بہنوں کی اے اللہ گھر بار کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی اصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ۔